بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحان احمد چینل پر آنے والے تمام ناظرین و سامعین کو ریحان احمد کا سلام پہنچے۔ ایک بحری جہاز میں کافی بوجھ تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، لہذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ انہوں نے متفقہ طور پر بات پر فیصلہ کیا کہ ایک سوداگر کا سارا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے، کیونکہ یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے کافی ہوگا۔ جس تاجر کا سارا سامان پھینکا جانا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ کیوں اس کا ہی سارا سامان پھینکا جائے۔ اس نے تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں برابر تقسیم ہو جائے، نہ کہ صرف ایک شخص متاثر ہو۔ باقی تمام تاجر اس کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا۔ اسی لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ ساتھ اسے بھی سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لہریں سوداگر سے ٹکراتی رہیں اور یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے پر پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لی، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی اور کہا، یا اللہ، تو مجھے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچا لے۔ کئی دن گزر گئے۔ اسی دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریب ہی لگے ناریل کے پودوں سے ناریل توڑ کر پانی پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے خود کو بچانے کے لیے درختوں کی لکڑی سے بنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہ کر گزارا کرتا۔ ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا کہ اچانک آگ کی چنگاری اڑی اور اس کی جھونپڑی میں جا گری۔ ہوا تیز تھی اور اس کی جھونپڑی میں آگ لگ گئی۔ اس نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ آگ نہ بجھا سکا اور آگ نے پوری جھونپڑی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ سوداگر چیخنے لگا، فریاد کرنے لگا، کیوں رب؟ آخر میں ہی کیوں مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا؟ میرا سارا سامان برباد و سمندر بدھ ہو گیا، اور اب تو یہ جھونپڑی جو میرا گھر تھی یہ بھی جل گئی۔ میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں بچا اور یہ جگہ میرے لیے انجانی ہے۔ یا رب، آخر یہ ساری آفتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہیں؟ سوداگر غم سے نڈھال بھوکا ہی رات کو سو گیا، لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک بحری جہاز نظر آیا۔ جہاز کے عملے نے اس کو بچانے کے لیے ایک چھوٹی کشتی پانی میں اتاری۔ وہ کشتی پر بیٹھ گیا اور اس طرح وہ بحری جہاز پر سوار ہو گیا۔ جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا، آپ لوگوں نے مجھے کیسے ڈھونڈا اور میرا ٹھکانہ آپ کو کیسے ملا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے دھواں دیکھا، اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے، چنانچہ ہم دیکھنے کے لیے آ گئے۔ جب سوداگر نے اپنی ساری کہانی ان کو سنائی کہ کس طرح اسے ناانصافی کے ساتھ سوداگروں کے جہاز سے پھینک دیا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ سوداگروں کا وہ جہاز منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ راستے ہی میں ڈاکوؤں نے حملہ کر کے انہیں مار دیا اور سارا سامان لوٹ کر لے گئے۔ یہ سن کر سوداگر نے روتے ہوئے سجدہ کیا اور کہنے لگا، یا اللہ، تیرے سب کام اچھے ہیں، پاک ہے وہ رب جس نے مجھے قتل سے بچایا اور میرے لیے بھلائی کا انتخاب کیا۔ عزیز دوستو، اگر ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں تو ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ خدا ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے، اور ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے امور کا انتظام کر رہا ہے اور ہم کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ زندگی میں کبھی برے حالات ہوں، مشکلات ہوں، غربت ہو، بیماری ہو یا کوئی بھی تکلیف ہو، میرے عزیز دوستو، صبر کا دامن ہاتھ سے ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے
ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ پاک کیسے اس کے بگڑے ہوئے کام سنوارتا ہے، اللہ پاک کس طرح ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات دے کر بڑی پریشانیوں سے بچاتا ہے، تو انسان کا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، خدا نگہبان۔